اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان کا لانگ مارچ جو 24 نومبر کو شروع ہوگا اور اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت دے رکھی ہے کہ تمام شہروں سے لانگ مارچ شروع کیے جائیں اور اسلام آباد کی جانب سے گامزن ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم اس پر اپنی رائے اور آپ کی رائے کیا آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں آپ کی رائے اور معلوم ہو سکے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن اور پیغام پہنچانا۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے وہ اس کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وہ اتنے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے اور اتنے لوگوں کے کاغذات مسترد کیے گئے اور اتنے لوگوں کو پارٹی سے چھڑایا گیا۔ ایم این اے کم سے کم جو پارٹی کے 206 اور 210 لوگ قریب تھے جو ایم این اے ایم پی تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑا، اور جنوبی پنجاب سے، وسطی پنجاب سے، ہر علاقے سے چھڑایا گیا، اور جو مین تھے خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، ہر چیز سے جو پی ٹی آئی کے چھڑائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہی عمران خان کی پارٹی فتح ہوئی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ابھی تک بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس پر لانگ مارچ کرے گی۔ عمران خان کے 3 مطالبے ہیں کہ آئین و قانون کی حکمرانی اور 26 ترمیم واپس کی جائے، جو حکومت کی روح ہے اسے ختم کیا جائے، اور جو بے گناہ قیدی ہیں جن پر ٹرائل انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ کیا ایسا رہا ہوگا یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگ نکلتے ہیں، راولپنڈی کے لوگ نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ گجرانوالہ، سیالکوٹ، مری، ایبٹ آباد اور کے پی کے سے کتنے لوگ آتے ہیں۔ اگر کے پی کے سے 50 سے 60 ہزار قریباً لوگ آ جاتے ہیں اور 5-5 ہزار لوگ راولپنڈی سے، مری سے، اگر کم سے کم 1 لاکھ لوگ جمع اسلام آباد میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ احتجاج شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی پنجاب میں بھی کہہ سکتی ہے اور پنجاب سے قافلوں کو بھی کہہ سکتی ہے، پنجاب، لاہور سے، فیصل آباد، ملتان، لیا، بہاولپور، بکھر اور دیگر، میاں والی اور چشمہ اور بہت سے ایریے جو پنجاب کے میں کہنا بھول گیا ہوں، اس سے سائیوال اور رحیم یار خان، ان علاقوں سے کوئٹہ، کراچی میں، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ سے بھی، اور کوئٹہ کے جو شہر ہیں ان سے بھی لوگ اگر احتجاج کے لیے کوئٹہ اور دیگر جگہوں پر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر حکومت کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ انٹرنیٹ کو بند کر دیں گے، جو انٹرنیٹ کی سروس ہے اسے مکمل شٹ ڈاؤن کر دیں گے، اور یہ چلتا رہے گا، لیکن اس پر ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں گے، اور آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب یہ لانگ مارچ ہوگا تو اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے پہنچاتے رہیں گے۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے انفارمیشن پہنچانا اور اس پر یہ حلہ ہے۔ دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی کال پر کیا کسان نکلتے ہیں جس پر گندم کی کاشت اور دیگر کیسوں پر معلومات ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو کسانوں کی معیشت تباہ کی گئی ہے، جو میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا، کسانوں کی صورتحال، جو کپاس کی کم اپاشی، جو کسانوں کو گندم کاشت کرنے میں پرابلم اور فیوچر میں جو پانی ہے اس پر بھی پریشانی، اور جو نئے ٹیکس گندم پر کاشت کرنے سے پہلے لگائے گئے وہ بھی ایک الگ ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ حکومت اس لیے خوف زدہ ہے، کیا حکومت اس دن تشدد کرے، کتنے لوگوں کو گرفتار کرے گی، اگر عمران خان پورا ملک بلاک کرنے کا دے گا، کیا عمران خان پر پھر ملاقاتوں کی پابندی ہوگی۔ دیکھتے ہیں اگلے جب یہ 24 آئے گی تو اس تاریخ کو 23 اور 22 کو ہم اس پر پھر ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں تک انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا اور ایک ہی انفارمیشن دینا۔ ہم نے پہلے بھی اسی طرح آپ لوگوں کو واضح کہا ہے کہ ایسی طرح سے نہ ہو اور نہ کام کیا جائے۔ دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے، اس پر الگ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا مین مدعا یہی ہے کہ ہم آپ کو لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں تک پیغام رسائی کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی سے جلوس آتے ہیں، جو خیبر پختونخوا سے جلوس جب آئے گا تو اس وقت تعداد کتنی ہوگی، کیا علی من گنڈا پور اس بار ڈی چوک پر دھرنا دے گا یا
پھر کے پی کے ہاؤس چلے گئے۔ مجھے علی امین گنڈاپور پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس کی آپ کی کیا رائے؟ آپ تفصیلات کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ لانگ مارچ جو حکومت پر خوف طاری ہے، مثال کے طور پر پہلے جو بائیڈن تھا، اب جو بائیڈن نہیں، اب ٹرمپ انتظامیہ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹرمپ نے اپنے انسانی حقوق کے مثال کے طور پر اپنے جو وزارتیں ہیں وہ بانٹنا شروع کر دی گئی ہیں۔ اب سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ بر صغیر کی جانب سے کون سا نمائندہ ٹرمپ چلتا ہے، جس ادھر جو عمران خان کے جو سفیر بھیجے، اس کا میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے، اس شخص کو ہٹایا جاتا ہے یا کس شخص کو لگایا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ کیا اس کو ہٹایا جاتا ہے یا کوئی نیا لگایا جاتا ہے، یہ اہم ہے۔ اور جو ایلن میکس ہے جو ٹویٹر کے مالک ہیں، اس کو یہ خبر سننے میں ملی ہے کہ ایران سے ملاقات کی ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا نہیں، اس کی تصدیق کے لیے ہم کچھ کوشش کریں۔ اگر کوئی سچ خبر نکلی تو پھر آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا دیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے گی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری سپورٹ کریں۔ شکریہ۔